وہ جو پروگرام ہے تربیت کا وہ کیا تھا کہ تراویح میں قرآن پاک سنو، ایک تراویح میں ختم ہوگا، خود بھی پڑھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہم نے باہر ایک پوسٹر لگایا، اسے پڑھ کے جائیں، 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں۔ اور وہ ایسے ماشاءاللہ تربیت یافتہ لوگ تھے، قرآن پاک عربی ان کو آتی تھی، ہم جیسے تو نہیں تھے نا، عربی ان کو آتی تھی، وہ پڑھتے جاتے تھے ساتھ سمجھتے بھی جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے ساتھ سمجھتے بھی جاتے تھے۔ تو اس لیے آپ قرآن پاک کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یہی مقصد تھا۔ اور اب یہ کہ جب رمضان شریف گزر جائے تو اس کو بند کر کے رکھ نہ دیں کہ اس پہ اتنی موٹی گرد جم جائے، بلکہ یہ مقصد یہ تھا تراویح میں قرآن سنانے کا کہ ایک رابطہ، ایک تعلق، ایک کنیکشن پیدا ہو جائے تاکہ بعد میں بھی پڑھتے رہے روزانہ۔ چلو کم از کم ایک پارہ تو روز پڑھے نا، ہاں ایک پارہ نہیں تو چلو کھول کے زیارت کر لیں، ترجمے سے ایک آدھ آیت پڑھیں تاکہ کنیکشن رہے، رابطہ رہے۔ علامہ اقبال نے قوم کے زوال کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ زوال اس وجہ سے ہوا ہے، وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو حضرات آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں یہ مسجد کے تعاون کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور رمضان شریف کا آج چوتھا جمعہ ہے، اگلا جمعہ اللہ کرے نصیب ہو جائے، لیکن چانس پر ہی ہے نا، تو اس مبارک جمعے میں اس نیکی سے آپ پیچھے نہ رہ جائیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے آپ کے پاس چل کے آ رہے ہیں، تو اپنا تعاون آپ پیش کریں۔ شیخ صاحب نے مجھے خاص طور پہ کہا کہ جی مجھے مینار بن رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ مینار کا کام ابھی تک رکا نہیں، تو رکنا چاہیے بھی نہیں، رکنا، بولیے سارے، اللہ کرے جلد پایہ تکمیل کو پہنچے، سب کہیں آمین۔ تو یہ ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف کی طرف ہو بہو اسی طرح اسی کو سامنے رکھ کر بنایا جا رہا ہے۔ جب دیکھیں گے مدینے پاک کی یاد آئے گی، جب دیکھیں گے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا، جب دیکھیں گے اللہ کے گھر کی عظمت ذہن پہ بیٹھے گی، تو اس لیے یہ مینار میں اور جو اذان کی آواز ہے دور دور تک جائے گی، اس پہ اسپیکر رکھ دیے جائیں گے، دور دور تک جائے گی، تو یہ ساری برکتیں مینار سے حاصل ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے خود بھی ابھی آپ ان کو اپنا تعاون پیش کریں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ انتظامیہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کے لیے، اور خوش نصیب خوش قسمت لوگ وہی چنے جاتے ہیں اس نیک کام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بار بار ہم اتنا زور بھی نہیں دیتے، لیکن یہ رمضان شریف میں صرف ہوتا ہے، جو رمضان شریف کے بعد تو صرف وہ قاری فیاض صاحب دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہی کو تعاون پیش کیا جاتا ہے، یا پھر ایک کیش بکس ہے گیٹ کے اندر۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میں تھوڑا سا شرمساری بھی محسوس کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں اور رمضان شریف کے مہینے میں یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے، کہے بغیر سارے کام ہو جائے تو مزہ آ جائے، کہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ جن کو کہنا بھی نہ پڑے، کہو آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ایسی برکت ہے۔ اور میں یہ دعا، اور ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مسجد کی پہلی اینٹ لگانے سے لے کر اب تک جس نے 1 روپیہ بھی ملایا نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دین دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو ان فیوچر ملائے گا۔ اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مال والے رہ جاتے ہیں، غریبوں کا مال یہاں پر بھی کام آ جاتا ہے، جس کو اللہ چاہے گا تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے۔ تو ممکن ہے یہ سب تک نہ پہنچے کہ ویسے میں ان سے کہتا ہوں کہ پورے مجمع میں پھریں، لیکن ممکن ہے سب تک نہ پہنچے تو قاری فیاض صاحب دروازے پر ہوں گے، تو آپ نے اس کام میں خود بھی ابھی بھی حصہ لینا ہے، بعد میں بھی یاد رکھنا ہے، اور اپنے دوستوں کو جو مخیر ہے کہیں نیک کام میں خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کا ذہن بنائیں، اس سے فائدہ آپ کو بھی ہو جائے گا کہ وہ نیک کام میں حصہ لیں گے، ان کو اپنا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ان کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو زوال آیا نا مسلمانوں کو، اس کا ایک سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جو قرآن پاک سے محبت کرنے والے ان میں سے ایک کی بات تو آپ نے سنی لی ہے کہ جناب رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، ہمارے یہاں کوئی 1 مرتبہ پڑھ لے تو یہ بڑی بات ہے۔ رمضان شریف میں اللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا نصیب کرے۔ ایک بزرگ ہوئے، بہت بڑے محدث ہوئے، ابو بکر بن مجاہد، جب دنیا سے چلے گئے، آخر کو تو دنیا سے جانا ہی ایک دن، دعا کرو ایمان کے ساتھ جائیں،
آج دعاؤں کا دن ہے نا، اس لیے میں دعائیں ہی کرتے جا رہا ہوں کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ حضرت عمر جیسے صحابی رسول جلیل القدر، آپ فرماتے تھے جس دن میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ ایمان ساتھ لے کے جانا، ایمان پر موت، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھ کے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے ہم ایک جملہ بولتے ہیں، وہ بھی دعائیہ جملہ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب دم واپسی ہو یا اللہ، یعنی جب ہمارا آخری سانس ہو، جب ہم دنیا سے واپس اپنے اصلی گھر کی طرف جا رہے ہوں۔ اصلی گھر تو آخرت کا ہے نا، یہاں تو مسافر ہیں سب۔ تو کہا جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آخری سانس پہ ہمارے زبانوں پہ کلمہ جاری ہو تو اور کیا چاہیے؟ یہ بندہ کامیاب ہے کہ آخری لمحے میں بھی اس کی زبان پہ کلمہ طیب جاری ہے۔ تو وہ ابو بکر بن مجاہد جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، شرح الصدور میں علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے۔ میں نے ریفرنس بھی پیش کر دی، کوئی چھوٹا موٹی کتاب نہیں ہے، آج سے کوئی 800 سال پہلے کی کتاب ہے شرح الصدور۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں قبر میں۔ تو اس کے حضرت قبر میں بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے؟ قبر میں تو نہیں قرآن پاک پڑھا جاتا، وہاں تو جزا ملنی ہے، وہاں پہ تو صلہ ملے گا، لیکن دارالعمل تو یہ دنیا ہے، تو وہ نامہ اعمال کا رجسٹر تو بند ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ ہی۔ تو آپ کیسے مطلب پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں کہ رجسٹر بند ہونے کے باوجود کن کا کھلا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی کن کا رجسٹر کھلا رہتا ہے، وہ بھی ابھی میں ذکر کرتا ہوں، پہلے واقعہ مکمل کر لوں۔ واقعہ یہ انہوں نے کہا جناب آپ کا مطلب نامہ اعمال کا رجسٹر تو بند ہو گیا، آپ قبر میں بھی کیسے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ قبر میں تو صلہ، وہ دار الجزا ہے، تو وہاں پر کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے جب بھی دنیا میں قرآن پاک پڑھا اور جب بھی قرآن پاک کا ختم کیا تو میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے تیرے کلام سے بڑا ہی پیار ہے، تو اگر تو مجھے قبر میں بھی تلاوت کی توفیق دے دے تو مجھے یہ کرم ضرور فرما دینا۔ تو اللہ نے میری دعا قبول کی، میں مرنے کے بعد قبر میں بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں جی۔ تو جس کو یہ توفیق مل جائے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے۔ تو رمضان شریف اور قرآن پاک کا جو باہم ربط ہے وہ اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ آج کیفیت کیا ہے آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے مطلب وزیر ہیں، مشیر ہیں، بڑی ان کی ڈگریز ہیں، لیکن کیبنٹ میٹنگ میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیفیت ہے ہمارے کی پوسٹ پر جو فائز لوگ ہیں، ان کے قرآن پاک کے علم کا عالم یہ ہے کہ سورۃ اخلاص جو بچے کو بھی یاد ہوتی ہے، وہ بیچارے وہ بھی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو جب کی پوسٹ پر ایسے بندے فائز ہوں گے تو ملک کیا خاک ترقی کرے گا، جن کو قرآن پاک کی سورۃ اخلاص بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک سے لو لگانی ہوگی۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، غیروں کی کہانی یاد رہی پر اس کو سنانا بھول گئے۔ اچھا اب میں جلدی سے وضاحت کر دوں کہ کن کا رجسٹر کھلا رہتا ہے، کن کا رجسٹر کھلا رہتا ہے۔ فرمایا وہ رجسٹر ان کا کھلا رہتا ہے نامہ اعمال کے، دنیا سے چلے گئے لیکن ایسے کام کر گئے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا میٹر ان کے بعد بھی چل رہا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے، الا من صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ کر گیا ہے تو اس کا صلہ اس کو ملتا ہی رہے گا، اور علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ گیا ہے، ایسے شاگرد چھوڑ گیا ہے، ایسی کتابیں چھوڑ گیا ہے کہ جو بعد میں پڑھی جا رہی ہیں، اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کر رہی ہے، تو اس کا بھی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ تو اللہ اولاد کو نیک بنانے کی توفیق دے۔ بیکن ہاؤس میں پڑھایا، شعیب آباد میں پڑھایا، یہ نہیں بتایا کہ بعد میں پڑھ کے بخشنا کیسے ہے، یہ تو دکھایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں ہے، تو پھر خاک کوئی دعا کرے گا بعد میں؟ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہدایت کی۔ اچھا میں ایک صدقہ جاری کی مثال بھی دے دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کنواں خرید کر وقف کیا، سب کو پتہ ہے۔
آج بھی اس کنویں کا فیض اس طرح سے جاری ہے کہ اس کا پانی جو ہے اس سے ایک باغ سینچا جاتا ہے، اس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کھجوریں پکتی ہیں، بکتی ہیں، اس سے رقم آتی ہے، رقم جو ہے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے، وہاں پر جمع ہوتی ہے، اور اس کی ایک انتظامیہ کمیٹی ہے، وہ سال بعد ڈیسائیڈ کرتی کہ فلاں بیوہ ہے اس کو اتنے دے دو، فلاں یتیم ہے اس کو اتنے دے دو، فلاں محتاج ہے اس کو اتنے دے دو، فلاں طالب علم ہے اس کو کتابوں کی ضرورت ہے اس کو اتنے دے دو۔ اس کے باوجود اس میں اتنی برکت ہوئی اس پیسے میں کہ آپ مسجد نبوی کے قریب جو بڑی مہنگی زمین ہوتی ہے وہاں پر ایک ہوٹل خریدا گیا، اس کا نام بھی رکھا گیا فندق عثمان۔ وہ ہوٹل بھی وقف ہے، لوگ رہیں گے، کرایہ آئے گا، وہ کرایہ بھی حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد پر خرچ ہو رہا ہے، اور صدیاں ہو گئی ہے حضرت عثمان غنی کی نیکیوں کا میٹر بند۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اللہ ہمیں ایسے کام دے۔ مسجد بھی صدقہ جاریہ میں آتی، جس نے بنایا 1 روپیہ بھی ڈالا ہے، جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی، جب تک اس میں تلاوت ہوگی، جب تک اس میں سجدہ کیا جاتا رہے گا، تو جس نے 1 روپیہ بھی دیا تھا اس کو بھی ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے۔